سفید چادر میں لپٹا ہوا وجود سین کے بیچوں بیچ رکھا تھا اور ارد گرد سیاہ کپڑے میں لپٹے چہرے خاموش کھڑے تھے۔ اس 17 سالہ لڑکی کے اندر جیسے ہر چیز منجمد ہو چکی تھی۔ وہ اس کے والد تھے، ان کا آخری سہارا، اور وہ دنیا سے منہ موڑ چکے تھے۔ اس کی 10 سالہ بہن ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ کبھی زمین پر رکھے وجود کو دیکھتی، کبھی اپنی بہن کے آنسو کو دیکھتی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک بے رحم حقیقت اتری ہوئی تھی۔ لوگ افسوس کرنے آ رہے تھے، مگر ہر ماتمی چہرے کے پیچھے ایک عجب بے چینی چھپی تھی، اور ان سب کے بیچ ان کا چچا خاموشی سے صحن کے کونے میں بیٹھا مسلسل فون پر مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر نہ سوگ تھا نہ افسوس، صرف کسی منتظر شکاری جیسی بےتابی تھی۔ لڑکی نے کئی بار پلٹ کر انہیں دیکھا اور دل کے کسی کونے میں ایک انجانہ خوف اترتا چلا گیا تھا۔ مغرب کی اذان کے بعد جنازہ اٹھایا گیا۔ ہر قدم کے ساتھ لڑکی کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ اپنے والد کے ساتھ اس کا سب کچھ جا رہا تھا، اور وہی گھر ایک عجیب اجنبی جگہ لگنے لگا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن نے اس کا بازو پکڑ کر دھیرے سے سمجھایا، آپی آپ روئے نہیں، پلیز، ہم سے بابا ناراض ہو جائیں گے۔ وہ رو رہی تھی، مگر اس بچی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے آنسو پر خفا ہونے والا ان کا باپ اب منو مٹی تلے دب چکا تھا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا، بس بہن کو سینے سے لگا لیا۔ رات ڈھلتی گئی، گھر کے ہر کونے میں خاموشی چھا گئی، مگر لڑکی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کل جب سورج نکلے گا تو سب کچھ ویسا نہیں رہے گا جیسا آج تک تھا۔ صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جو رات پر جاگتی رہی تھی ایک جھٹکے سے اٹھی اور دروازہ کھولا تو ان کے چاچا اندر داخل ہوئے۔ نگاہوں میں تحقیر اور لہجہ کسی وکیل کے فیصلے جیسا تھا۔ کل تمہارے باپ کا جنازہ تھا، آج تم دونوں کو اس گھر سے رخصت ہونا ہے۔ میرے صبر کی حد ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ گھر تمہارا نہیں رہا، یہ گھر اب میرے اور میرے بیٹوں کے نام ہے۔ لڑکی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر وہ صرف خاموش تھی، جیسے کوئی شعلہ اندر ہی اندر دہک رہا ہو۔ ہم کہاں جائیں گے چچا؟ اب جانتے ہیں ہمارا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں رہا۔ عریشہ ابھی بچی ہے، اسکول جاتی ہے، اور میرے پاس نہ کوئی روزگار ہے نہ چھت۔ اس کے چاچا نے طنز بھری ہنسی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنے لہجے کو مزید سخت کرتے ہوئے گویا ہوا، میں تمہاری چلاکیوں سے خوب واقف ہوں۔ تمہاری نظر اس جائیداد پر ہے نا؟ اتنی ہی معصوم اور مظلوم ہو تو پھر کیوں جائیداد پر آنکھیں جمائے بیٹھی ہو؟ اس لیے مجھ پر تمہارے یہ مظلومیت کے ڈرامے اثر نہیں کریں گے۔ تمہارے حصے میں غربت آئی ہے، اسے قبول کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میرے بیٹے اب بڑے ہو رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم جیسی لڑکیاں ان کے آس پاس بھی رہیں، اس لیے بہتر ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے یہ جگہ چھوڑ دو، ورنہ میں خود سامان سمیت باہر پھینک دوں گا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عریشہ دروازے کے پیچھے سہمی کھڑی تھی۔ لڑکی نے کچھ نہ کہا، بس چپ چاپ الماری سے چند جوڑے نکالے، ایک بیگ میں رکھے اور عریشہ کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ جب اس کے قدم سین سے باہر نکلے تو اس نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ درو دیوار جنہوں نے اس کے ہنستے رونے سب کو دیکھا تھا، آج بے وفا گواہوں کی طرح خاموش کھڑے تھے۔ اس نے قدم بڑھا دیے۔ اب نہ اس کی پشت پر باپ کا سایہ تھا نہ ماں کی دعا، بس ایک ننھی بہن کی ذمہ داری تھی، اور اس کی خاموش نیلی آنکھوں میں جیسے کوئی طوفان بھر آیا تھا۔ شام کی دھندلی روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر اتر رہی تھی۔ میرب نے اپنے کندھے سے بیگ اتارا، خاموشی سے لکڑی کی میز پر رکھ دیا۔ سارا دن کیفے میں کھڑے کھڑے اس کے پاؤں جیسے سن ہو چکے تھے۔ عریشہ اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف تھی، اور میرب نے چپ چاپ چائے کا پانی چولہے پر رکھا۔ اسے اکثر لگتا تھا جیسے زندگی اب صرف ذمہ داری کا دوسرا نام رہ گئی ہے۔ چائے تیار ہوتی اس نے یونیورسٹی کے اسائنمنٹ سمیٹے اور پھر معمول کے مطابق لیپ ٹاپ آن کر کے جاب پورٹلز کھولنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ کیفے کی معمولی سی تنخواہ اس کی اور عریشہ کی ضروریات کے لیے کافی نہیں تھی، اور اب تو گھر کا کرایہ بھی بڑھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ان باکس میں نئی میل کا نوٹیفیکیشن آیا تو اس نے جلدی سے کھولا۔ نظر جیسے چند لمحوں کے لیے ٹک گئی۔ Congratulations, you are shortlisted for interview۔ یہ جملہ اس کے چہرے پر برسوں بعد پہلی حقیقی خوشی بن کر ابھرا، اور وہ بے یقینی سے بار بار میل کو پلٹتی رہی جیسے کوئی خواب ہو۔ تھوڑی دیر بعد دل میں خیال آیا کہ کمپنی کے بارے میں تھوڑا ریسرچ کر لوں۔ اس نے نام کاپی کر کے گوگل پر ڈالا، اور اگلے چند لمحوں میں اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہی لوگ، وہی کمپنی، وہی بلڈنگ جہاں کبھی اس کے بابا کی پہچان ہوا کرتی تھی، وہی جگہ اب اجنبی ہاتھوں میں تھی۔ اسے یاد آیا
وہ آج بھی اس کمپنی کو 50% شیئرز کی قانونی مالک تھی، مگر حقیقت میں وہ مقام صرف کاغذوں میں رہ گیا تھا۔ جہاں زیب شاہ نے ہر چیز پر اپنا نام چسپاں کر لیا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دل چاہا ابھی اسی وقت انکار کر دے، مگر پھر نگاہیں کمرے میں بکھری کتابوں پر پڑی۔ پھر عریشہ کی آواز کانوں میں آئی، باجی میرے نوٹس کہاں ہیں؟ اسے گہری سانس پڑی اور خود کو بہت مضبوط بنا چکی تھی۔ اس نے وہ میل دوبارہ کھول کر سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ زندگی کے اس موڑ پر وہ اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر مجبوریوں کے بوجھ تلے اپنی ہی کمپنی میں ایک معمولی سی ورکر بننے جا رہی تھی۔ چمکتے سورج کے نیچے وہ بلند عمارت ایک شہنشاہی مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ میرب سڑک کے کنارے کچھ لمحے ساکت کھڑی رہی، جیسے اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی فائل کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے آگے قدم بڑھایا۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی، جیسے ہر اینٹ، ہر دیوار اسے پہچانتی ہو، جیسے اس کا وجود اس در و دیوار پر قرض دار ہو۔ عمارت کے سامنے لگے شیشے کے دروازے میں اپنا عکس دیکھ کر لمحہ بھر کو آنکھیں بند کر گئی۔ وہی عمارت جہاں کبھی وہ اپنے بابا کے ساتھ ہاتھ پکڑے داخل ہوا کرتی تھی، آج وہاں وہ سر جھکائے انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ اس کے جوتوں کی آواز سیڑھیوں پر گونجی تو دل میں ایک ایک یاد کسی نوکدار کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ اندر داخل ہوتے ہی ریسیپشن کی میز کے پیچھے بیٹھے لڑکے نے بغیر نظر اٹھائے پوچھا، نام بتائیں؟ میرا نام میرب حسین شاہ ہے، انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے۔ لڑکے نے چند لمحے کمپیوٹر اسکرین پر دیکھا، پھر ایک کارڈ تھما دیا۔ کانفرنس روم 7 فلور پر ہے۔ وہ کارڈ پکڑ کر خاموشی لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اندر داخل ہو کر جیسے لفٹ کا دروازہ بند ہوا، اس نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کری اور اپنا ہاتھ دل پر رکھا۔ اس کے اندر ایک طوفان تھا، ایک شور تھا، ایک بغاوت تھی، مگر اس سب پر اس نے ایک خاموشی کی چادر تان لی تھی۔ 7ویں منزل پر پہنچ کر لفٹ کا دروازہ کھلا تو سامنے ایک طویل راہداری تھی، جس کے آخر میں وہ کانفرنس روم تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر کی ہچکیاں مضبوطی سے تپتی چلی گئی، جیسے ہر قدم پر وہ اپنے خوابوں کو مارتی جا رہی ہو۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے ایک بار پھر اپنے لباس کو دیکھا۔ ہلکی سی نیلی قمیض، سادہ سی جینس، بالوں کی پونی ٹیل بنائے وہ آنکھوں میں برسوں کا سفر لیے دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، جہاں ایک سادہ میز اور 2 انٹرویو لینے والے موجود تھے، جنہوں نے سرسری نگاہ سے اسے دیکھا اور کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میرب نے دھیرے سے سر جھکا کر کرسی پر بیٹھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھ لیا۔ شام کی نیلی ہوتی فضا میں جب وہ کیفے کی نوکری سے واپس اپنے چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں داخل ہوئی تو ہر چیز ویسے ہی بکھری ہوئی تھی جیسے صبح چھوڑ کر گئی تھی۔ تھکن نے اس کے جسم کو جکڑا ہوا تھا، مگر دل میں ایک بے نام سا ارتعاش تھا، جسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے ہوا میں کوئی خبر گونج رہی ہو۔ اسے چادر اتار کر صوفے پر پھینکی اور جوتے اتارے ہی تھے کہ فون بجنے لگا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر دیکھ اس کی سانسیں کچھ لمحے کو رک گئی۔ جھجکتے ہوئے کال اٹھائی اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں نمی سے بھر گئی۔ مبارک ہو محترمہ میرب حسین شاہ، آپ کا انٹرویو کامیاب رہا اور آپ کو ہماری کمپنی میں سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ آپ کی جاب اگلے ہفتے سے شروع ہوگی اور ڈیٹیلز آپ کو میل کر دی جائیں گے۔ شکریہ، کہتے ہوئے اس کی آواز ہلکے سے کانپ رہی تھی، جیسے برسوں سے دبا کوئی احساس اب آنکھوں سے بہہ جانے کو بےتاب ہو۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کچھ لمحوں بعد عریشہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پاس آ کر جھک گئی۔ کیا ہوا باجی، کس کا فون تھا؟ میرب نے دھیرے سے اپنا چہرہ اٹھایا اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا کہ کمپنی کی طرف سے کال تھی، مجھے جاب کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ عریشہ کی آنکھیں چمک گئی۔ سچا بھی؟ وہی کمپنی جس میں آپ نے اپلائی کیا تھا؟ میرب نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر کوئی خاص خوشی نہ تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ جیت صرف کاغذوں پر ہے۔ حقیقت میں وہ ایک بار کے لیے اندر سے گزرنے جا رہی تھی۔ میرب کو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ اب مکمل طور پر ایک عام سی امپلائی کے طور پر وہاں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ یونیورسٹی بھی ختم ہو چکی تھی اور کیفے کی نوکری بھی وہ چھوڑ چکی تھی۔ زندگی اپنی سخت مگر پرسکون ڈگر پر رواں دوا تھی۔ دفتر میں کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ وہ اسی ادارے کے 50% شیئرز کی قانونی مالک تھی۔ وہ خود بھی یہ بات چھپا کر رکھتی تھی، اسے اپنی خودداری زیادہ عزیز تھی۔ اس دوران عریشہ بھی کالج کی مصروفیت میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس دن وہ حسب معمولی کالج سے فارغ ہو کر گیٹ سے باہر نکلی تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ سفید شرٹ میں ملبوس ایک قداور لڑکا ڈرائیونگ سیٹ پر اترا۔ سانولی رنگت میں عجیب کشش تھی،
ماتھے کے بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں الجھی ہوئی گہرائی۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا اور دوستانہ انداز میں بولا، تم عریشہ ہو نا؟ عریشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ چہرہ بالکل نیا تھا، پہچان سے باہر، مگر انداز اور اعتماد جسے بہت کچھ جانتا ہوں۔ جی لیکن آپ کون؟ لڑکے نے مسکرا کر اپنا ہاتھ جیب پہ ڈالا۔ میرا نام ارمان شاہ ہے، اتفاق سے ہم دونوں کا ایک ہی کالج ہے، بس میں سینئر ہوں۔ تمہیں کئی بار کنٹین میں دیکھا ہے، تمہاری دوست فروا سے بھی جان پہچان ہے۔ عریشہ نے الجھن کے بعد آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ دوبارہ بات کیے بغیر آگے بڑھ گئی، مگر ارمان کی نگاہیں اس کے پیچھے ٹھہر گئی، جیسے کوئی نرمی سے اس کے وجود میں اترتی جا رہی ہوں۔ اگلے چند دنوں میں یہ ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ارمان کبھی راہ میں کھڑا ہوتا، کبھی کسی بہانے بات چھیڑتا۔ عریشہ کو اس کی باتوں میں ایک الگ سا انداز محسوس ہونے لگا، جیسے وہ ہر لفظ سے اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ رفتہ رفتہ اس کی توجہ میں الجھتی چلی گئی۔ وہ ایک خاموش جال کی طرح اسے اپنے گرد لپیٹتا گیا۔ 7 سال بعد وطن کی مٹی کی خوشبو کو محسوس کرتے زیان شاہ کی آنکھوں میں دھند سی چھا گئی تھی۔ بہت کچھ بدل چکا تھا، لیکن دل کے کسی گوشے میں ایک چپتا ہوا خلا آج بھی ویسے ہی زندہ تھا۔ اس کے والد کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی اور اسے پاکستان واپس آنا پڑا تھا، لیکن چند ہی دنوں میں اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنے کے بعد اب وہ بہت دنوں بعد سادہ سے کپڑوں میں جب اپنی ہی کمپنی کے پیون بن کر داخل ہوا تو کسی نے پلٹ کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ اپنی کمپنی میں موجود ورکرز کو جانچنا چاہتا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون کتنا دیانتدار اور کون کرپٹ ہے۔ وہ خاموشی سے کمرشل بلاک میں آیا جہاں مختلف فائلز تقسیم کی جانی تھی، اور پہلی فائل اسی کیبن میں لے جانے کا کہا گیا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ دروازہ ہلکا سا دھکیلا تو سامنے کا منظر جیسے وقت کو ساکت کر گیا۔ سفید شرٹ اور نیلے جیکٹ کلر کی سکرٹ پہ ملبوس، وہ دوپٹہ گلے میں ڈالے لیپ ٹاپ پر جھکی کچھ لکھ رہی تھی۔ ماتھے پر الجھنوں کی لکیر تھی اور ہونٹوں کے کنارے پر وہی تھی جو برسوں پہلے اس نے دیکھا تھا۔ آنکھیں اچانک اٹھی اور زیان جیسے منجمد ہو گیا۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ لڑکی جسے اس کا باپ برسوں پہلے بے رحمی سے ان کے گھر سے نکال چکا تھا، وہی لڑکی آج سر اٹھا کر انہی دیواروں کے بیچ اپنا مقام بنا چکی تھی۔ وہ لڑکی جو اپنی بہن کے ہاتھ تھام کر چپ چاپ اس گھر سے نکل گئی تھی، اور ایک چھوٹا سا بچہ دروازے کے پیچھے آنکھوں میں آنسو لے کھڑا تھا اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ وہ اسے پہچان چکا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ اب بھی بے خبر تھی۔ اس کی نظروں میں وہ صرف ایک نیا ملازم تھا۔ بیرب کی نرم سی آواز گونجی، جی کوئی اور کام بھی ہے کیا؟ وہ سوال نہیں تھا، بس ایک معمولی سی بات تھی، مگر زیان کے اندر جیسے زلزلہ آ گیا۔ ہونٹ کانپے اور بامشکل اس کے لبوں سے نکلا، سوری نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ تیزی سے مرا اور کیبن سے نکل گیا۔ قریبی اسٹور روم میں آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں موند دی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے اس کے صبر پر حیرت ہو رہی تھی۔ جس لڑکی نے ہر گوشے کھو کر بھی شکوہ نہ کیا، وہ آج بھی شان سے جیتی تھی۔ وہ جو اس کمپنی کی مالک تھی، آج بھی ایک عام سی ورکرز بن کر سب سہ رہی تھی۔ وہ خاموش تھی۔ زیان نے وہی کھڑے کھڑے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی زندگی کا تماشا ہی نہیں بنے گا، وہ اب اس کی حفاظت کرے گا، اس کا حق اسے دے گا، کسی بھی قیمت پر اس کا سر جھکنے نہیں دے گا۔ عریشہ کو آہستہ آہستہ ارمان اپنی محبت کے جال میں اتار چکا تھا، اور وہ کالج کے ٹائم میں اس کی باقاعدہ ملاقاتیں ہونے لگی تھی۔ آج بھی کالج کی خاموشی راہداری میں ہوس سے لبریز لہجے میں اس کے قریب آیا تو عریشہ نے جھجکتے ہوئے پیچھے قدم لیا، پھر نظریں چڑھائی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں کسی غلط راستے پر نہیں چل سکتی، نکاح کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارمان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر سر جھکا لیا۔ اگر میں نکاح کے لیے تیار ہو جاؤں تو کیا تب بھی مجھ سے دور رہو گی؟ کیا تب بھی مجھ پر یقین نہیں کرو گی؟ عریشہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، سانسیں رکنے لگی۔ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد وہ آہستگی سے بولی، اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو میری آپ ہی سے بات کیجیے، نکاح کریں، پھر جو چاہیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو دعا سا اٹھا، پھر نرم لہجے میں بولا، نہیں عریشہ، مجھے کسی کو کچھ بتائے بغیر نکاح کرنا ہے۔ مجھے ابھی تمہارے سوا کسی پر اعتماد نہیں ہے۔ پلیز بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر ہم سب کو بتا دیں گے۔ عریشہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں کچھ ایسا رکھتا تھا کہ عریشہ کے لیے انکار کرنا ناممکن ہو جاتا تھا، لیکن اس کا دل پھر بھی ڈر رہا تھا، ایک خوف، ایک اندیشہ، مگر محبت۔ وہ شاید سب خوف کھا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کیجیے کہ بعد میں بہت جلد سب کے سامنے مجھے اپنائیں گے۔ ارمان نے ہولے سے مسکراتے ہوئے وعدہ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک مختصر سی مجلس میں
ایک مولوی کے سامنے دونوں کے لبوں سے نکاح کے الفاظ نکلے تو عریشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا دل انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ ارمان نکاح کے بعد اسے ایک فلیٹ میں لے آیا اور اس نے عریشہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا، تم اب میری ہو، مکمل میری، اور مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے نکاح کو شرط بنایا۔ مگر وہ جانتی نہ تھی کہ یہی فخر کرنے والا انسان چند دنوں بعد اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ دفتر کی تیسری منزل پر کافی کاؤنٹر کے قریب وہ خاموش کھڑی تھی۔ سادہ سی وردی میں ملبوس وہی لڑکا روز کی طرح آج بھی اس کے سامنے چائے کا کپ رکھ کر بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ وہ جو پہلے اسے محض ایک عام سا پیون سمجھتی تھی، اب اسے یوں مسلسل نظر انداز کرنا اسے مشکل ہو گیا تھا۔ روز کے معمول میں اب وہ اجنبی ہر مقام پر کسی نہ کسی انداز میں اس کی مدد کر جاتا۔ فائل گر جائے تو اٹھا کر سیدھی کر دیتا، کیفے میں رش ہو تو اس کے لیے میز کا انتظام پہلے سے کر دیتا، بارش ہو جو چھتری تھامے بے آواز اس کے پیچھے چلتا۔ وہ جانتی تھی کہ اتفاق نہیں ہو سکتا، دل نے شاید محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ کوئی اسے خاموشی سے اہمیت دے رہا ہے۔ آج جب وہ آفس سے نکلی تو سیڑھیوں پر قدم رکھتے اس کے ہاتھ سے موبائل پھسل گیا۔ جھکتے ہوئے سر جھکایا، توازن بگڑا اور ایک مانوس سی گرفت نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تو دیکھا وہی سادہ لباس والا لڑکا اسے تھامے کھڑا تھا۔ آنکھوں میں گھبراہٹ، چہرے پر سکون کے آثار تھے۔ اس لمحے اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد کی ساری آوازیں خاموش ہو گئی ہوں۔ دل بے قابو ہو گئے دھڑکا، پھر سنبھل گیا۔ وہ نظریں چرا کر سیدھا ہوئی۔ وہ لڑکا بغیر کچھ بولے بس پلٹ گیا، اس کے جانے کے بعد پیچھے رہ گئی ایک خاموش دھڑکن جو ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر زیان شاہ کا عکس ابار رہی تھی، بغیر یہ جانے کہ اس شخص کا تعلق اسی گھر سے ہے جس گھر کے افراد سے وہ آج بھی شدید نفرت کرتی تھی۔ آفس کا ماحول دن کے اختتام پر قدرے پرسکون ہو چکا تھا۔ زیادہ سے سٹاف جا چکا تھا۔ میرا اپنی ٹیبل پر فائل سمیٹنے میں مصروف تھی جب HR کا سینئر امپلائی سہیل وہاں آ نکلا۔ ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے، لبوں پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ۔ وہ بینچ کے پاس آ کر کھڑا ہوا، نظریں اس کے لباس پر گئی اور پھر لہجے میں وہ گھمنڈ چھلکنے لگا جو اکثر مردوں میں اس وقت آتا جب سامنے والی لڑکی اکیلی ہو اور وہ اپنے مقام کا ناجائز فائدہ اٹھا سکے۔ میرا پر یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں، تمہیں سائن کرنے ہیں۔ اس نے فائلز اس کی طرف بڑھائی۔ میرا اپنی نظریں اٹھا کر نرمی سے کہا، اب کل دے دیجیے گا، میں آج کا کام مکمل کر چکی۔ سہیل کے لبوں پر ہنسی آ گئی، نہیں یہ ابھی ضروری ہے، دراصل تمہارے سائن کے بغیر یہ پروسیس آگے نہیں بڑھے گا۔ ویسے بھی تم اتنی اچھی لگتی ہو، جب سنجیدہ ہوتی ہو تو اس کا لہجہ اب کچھ اور ہو چکا تھا۔ میرب کے چہرے پر ناگواری آ گئی، اس نے کرسی پیچھے کی اور سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی۔ سوری، میں صرف آفس کے ٹائم پر ہی دستخط کرتی ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ سہیل نے ایک قدم آگے بڑھایا، ارے ایسی بھی کیا ناراضگی، ہم تو تمہارے سینئر ہیں نا، اتنا تو حق بنتا ہے تمہارے قریب آنے کا۔ تبھی دروازے کی سمت سے کسی کے تیز قدموں کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے زیان شاہ جو عام سا یونیفارم پہنے پیون کی حیثیت سے وہاں موجود تھا، سہیل کے قریب آ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ شرافت اور نرمی نہیں تھی جو میرب کے سامنے ہوا کرتی تھی، بلکہ اب اس کی آنکھوں میں غصے کی شدت تھی۔ سہیل، آپ کی سیکشن مینیجر آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر فالتو باتوں سے فرصت مل جائے تو اصل کام پر آپ توجہ دیں۔ سہیل چونک کر پیچھے ہٹا۔ اس نے زیان کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس نگاہ میں جو سختی تھی اس کا سامنا نہ کر سکا اور سر جھکا کر وہاں سے نکل گیا۔ میرب خاموش کھڑی رہی۔ زیان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر نظر جھکا لی۔ سوری تمہیں تکلیف پہنچی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کے کچھ لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں۔ میرب کا دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے گلے میں ہی اٹک گئے۔ زیان بغیر کچھ اور کہے فائل اٹھا کر واپس پلٹ گیا۔ میرب وہی ساکت کھڑی رہی، دل جیسے اس اجنبی کے احترام سے جھکنے لگا تھا۔ 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ عریشہ اور ارمان کی نکاح کو ہر روز وہ کالج کے بہانے اس کے ساتھ وقت گزارا کرتی تھی۔ نئی نئی محبت کی چمک آنکھوں سے عیاں تھی۔ ارمان کا رویہ بھی بظاہر بہت خیال رکھنے والا اور چاہت سے بھرپور ہوتا۔ عریشہ جب بھی اس کے ساتھ ہوتی اپنا دکھ، غربت، اپنی بہن کی تھکت سب لمحوں کے لیے بھول جاتی۔ اس روز جب وہ ارمان کے ساتھ اس کے فلیٹ پر موجود تھی تو اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ابکائیاں، کمزوری، چکر اور پیٹ میں ہلکا سا درد محسوس ہونے لگا۔ ارمان فوراً گھبرا گیا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر اسے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عریشہ کی طرف دیکھا اور کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ اور یہ جملہ
عائشہ کے لیے جیسے زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی، لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ پھیلی، لیکن ارمان کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور ماتھے پر پسینہ ابھرا، مگر اگلی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور عائشہ کے ہاتھ کو نرمی سے تھاما۔ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اس کے لہجے میں جو بھی تھا، عائشہ نے اسے سچ مان لیا۔ اس نے پہلی بار اتنی شدت سے خود کو کسی کے مکمل ہونے کا احساس دلایا تھا۔ اسپتال سے نکل کر وہ اسے سیدھا اس فلیٹ پر لے آیا، دروازہ کھولا، اندر جا کر عائشہ کو صوفے پر بیٹھایا۔ تم تھکی ہوئی ہو، میں تمہارے لیے فروٹس لاتا ہوں، بس ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف گیا۔ عائشہ نے بھی نرمی سے سر ہلا دیا، مگر وہ لمحے، وہ گھنٹے اور پھر وہ شام بھی گزر گئے، مگر ارمان واپس نہیں آیا۔ آخر کار وہ چپ چاپ دل تھامے نم آنکھوں کے ساتھ اس فلیٹ سے نکلی اور واپس گھر لوٹ آئی۔ پھر اگلا دن، پھر اس سے اگلا، اور ایک ہفتہ، اور پھر مہینہ بیت گیا۔ ارمان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں ہر دن ایک نئی بے یقینی، ایک نئی امید ہوتی کہ شاید وہ آج لوٹ آئے، مگر ہر دن کے اختتام پر وہ ایک نئی موت مرتی۔ دوسری طرف زیان اور میرب اب ایک دوسرے کے مزید قریب آ رہے تھے۔ زیان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اس کی مدد کرتا، کبھی اس کی فائلز اٹھا کر لاتا، کبھی بارش میں چھتری تھامے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا، اور کبھی صرف خاموشی سے اسے دیکھتا۔ میرب کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا تھا۔ اس پیون میں کوئی ایسی بات تھی جسے باقی لوگوں سے الگ کر دیتی تھی۔ سردیوں کی وہ رات حد سے زیادہ خاموش تھی۔ میرب ہمیشہ کی طرح وقت پر آفس سے نکلی تھی، ہاتھ میں بیگ اور سر پر چادر لی تھی۔ باہر نکلتے ہی سرد ہوا نے چہرے کو کاٹنا شروع کیا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی سڑک کے کنارے پہنچی، جہاں سے ہمیشہ کی طرح کوئی آٹو پکڑنا تھا، مگر آج کوئی بھی آٹو دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر دوسرے بازو سینے سے لپیٹے انتظار کرنے لگی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سڑک سے تھوڑا فاصلے پر سیاہ رنگ کی کار اندھیرے میں کھڑی ہے اور اندر بیٹھا شخص خاموشی سے اسے دیکھ رہا ہے۔ زیان پچھلے 2 مہینوں سے یہی معمول بنا چکا تھا۔ وہ اس کے ہر روز کے راستے اور روٹین کو ازبر کر چکا تھا۔ اس کی ڈیوٹی 8 بجے ختم ہو جاتی اور اکثر اسے آفس سے اکیلا نکلتے دیکھ زیان کا دل بے چین ہو جاتا۔ وہ کسی تعارف کے بغیر اس کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ میرب موبائل کی اسکرین پر وقت دیکھ رہی تھی جب اچانک 2 لڑکے بائک پر اس کے قریب آ کر رکے۔ ایک نے بائک روکا اور دوسرے نے اسے براہ راست مخاطب کیا۔ او میڈم جی، آٹو نہیں آ رہا، چلو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ میرب پیچھے ہٹی، مجھے ضرورت نہیں، شکریہ، مگر ان کا ارادہ کچھ ہو رہی تھا۔ وہ مزید قریب آ، ایک نے اس کے بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ ابھی میرب پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ دوسری طرف سے گاڑی سے نکل کر زیان تیز قدموں سے ان دونوں کے قریب پہنچا۔ ہاتھ چھوڑ اس کا۔ زیان کی آواز میں ایک عجیب سا غصہ تھا۔ لڑکوں نے چونک کر پیچھے دیکھا کہ کون ہے۔ زیان نے ایک لمحے کی تاخیر بغیر ایک کے منہ پر ایسا گھوسا مارا کہ وہ زمین بوس ہو گیا۔ دوسرا گھبرا کر بھاگنے لگا کہ زیان نے اس کی گردن پیچھے دھکا دے کر اسے سڑک کے کنارے گرا دی۔ میرب دم بخور سی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بھی لفظ نہ بول سکی۔ زیان اس کی طرف پلٹا اور نرم لہجے میں بولا، چلو یہاں سے، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، میں گر چلی جاؤں گی، یہیں تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میری گاڑی وہیں کھڑی ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میرب نے چونک کر پوچھا، آپ کی گاڑی؟ آپ کے پاس گاڑی کہاں سے آئی؟ میں اپنے دوست سے لے کر آیا ہوں، اب چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میرب نے اس بار انکار نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے زیان کے ساتھ قدم بڑھاتی آگے۔ راستے بھر زیان خاموش رہا، اور جب گاڑی اس کے گھر کے قریب پہنچی تو اس نے گاڑی روکی اور نظریں اس کی جانب کی۔ میرب، مجھے نہیں معلوم تم کیا سوچو گی، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرب نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ مجھے تم اچھی لگتی ہو، اور شاید مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تمہیں پتا بھی نہیں کہ میں ہر روز تمہارے پیچھے رہتا ہوں، صرف اس لیے کہ تم محفوظ رہو۔ آج اگر میں دیر کر جاتا تو۔ وہ خاموش ہو گیا اور آنکھوں میں نمی تھی۔ میرب کا دل بے اختیار لرزا۔ اس نے صرف ایک لمحے میں سب کچھ یاد کیا جو زیان نے ہمیشہ خاموشی سے اس کے لیے کیا تھا، اور اس کی آنکھیں بھر آئی۔ مجھے نہیں پتا تم کون ہو، لیکن میں جانتی ہوں تو برے انسان نہیں ہو۔ اگر تمہیں مجھ سے سچ میں محبت ہے مجھے تمہارا ساتھ منظور ہے۔ زیان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے روشنی چمکی۔ اس نے نظریں جھکا لی، جسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، اور وہ آہستہ سے بولا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں تمہیں کبھی کسی نقصان سے دوچار نہیں ہونے دوں گا۔ اور یوں سیاہ رات کے اس لمحے 2 اجنبی دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے۔ لیکن میرب کی زندگی کا سب سے بڑا زخم ابھی باقی تھا۔ وہ بے خبری میں گاڑی سے اتری، دروازہ کھلا اور جیسے ہی اندر قدم رکھا اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔
فرش پر خون میں لت پت عریشہ بھیست پڑی تھی. اس کی نازک کلائی سے خون بہتا سفید چادر کو سرخ کر چکا تھا. میرب کی چیخ نکلی، عریشہ! وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچی، اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور کامتی ہوئی آواز میں پکارنے لگی، عریشہ! عریشہ آنکھیں کھولو، خدا کے لیے آنکھیں کھولو. یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں؟ زین جو اسے چھوڑ کر واپس جا رہا تھا، دروازہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ چیخ کی آواز سن کر پلٹا اور فوراً اندر داخل ہوا. منظر دیکھتے ہی لمحے بھر کو ساکت ہو گیا، لیکن فوراً بھی میرب کی جانب لپکا. میرب نے آنکھوں میں آنسو لیے زیان کی طرف دیکھا. زیان، ہمیں ہسپتال جانا ہے، ابھی فوراً. زیان نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر عریشہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور دونوں بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچے. گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہسپتال پہنچی. ڈاکٹر فوراً عریشہ کو ایمرجنسی روم میں لے گئے. خون بہت بہہ چکا تھا مگر سانسیں ابھی باقی تھی. میرب ایک کرسی پر بیٹھ کے سسکیاں لینے لگی. زیان اس کے پاس خاموشی سے بیٹھا رہا، نہ کچھ کہا نہ پوچھا، صرف اس کی آنسو دیکھتا رہا اور بغیر اسے بتائے جا کر خاموشی سے ہسپتال کی ساری فیس ادا کرایا. کئی گھنٹے گزر گئے، پھر روم کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر آئی. مریضہ خطرے سے باہر ہیں اور انہیں ہوش آ گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں. میرب فوراً اٹھی. زیان بھی اس کے ساتھ گیا مگر دروازے پر رک گیا. اندر عریشہ نے کمزور سی نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا. میرب اس کے پاس پہنچی، اس کا ہاتھ تھاما اور آنسو سے بھیگی آواز میں پوچھا، کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں عریشہ کہ اتنا بھی بھروسہ نہیں رہا کہ تم اپنی بہن سے کوئی بات ہی کر لیتی؟ ایسا کون سا غم تھا جو تم نے مجھ سے چھپا لیا؟ کیوں عریشہ، کیوں؟ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اسے سر جھکا لیا. میں آپ کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی آپی، میں بہت شرمندہ ہوں. میں نے سب چھپایا کیونکہ آپ سے نظر ملانے کی میں قابل نہیں رہی تھی. کیا چھپایا؟ میرب نے سختی سے پوچھا. عریشہ نے بمشکل ہونٹ کھولے اور پھر سب بتا دیا. میرب کو لگا جسے کوئی وہ ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں. میرب نے بے یقینی سے عریشہ کو دیکھا. عریشہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ابھی اس سے بھی بڑی ایک اور بات ہے. میرب نے خود کو سنبھالا اور نرمی سے پوچھا، اور کون سی بات؟ ابھی آج جب میں کالج سے واپس آئی تو میں نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے موبائل اٹھایا اور سوشل میڈیا پر اسکرولنگ کرتے اسی لڑکے کی پروفائل میرے سامنے آئی اور مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکا جس سے میں نے نکاح کیا تھا، جو کہ مہینوں سے غائب ہے، وہ کوئی اور نہیں، ہماری چچا کا بیٹا ہے، ارمان شاہ. یہ سننا تھا کہ میرب پر قیامت گزر گئی تھی. کیا کہا؟ جی، وہ ہماری ہی فیملی ہے، اتنی بڑی کمپنی کے مالک کا بیٹا، اور میں ایک معمولی لڑکی، اس کے لیے کچھ بھی نہیں. آپی، میرب کے چہرے پر صدمے کی لہر دوڑ گئی. اس کا دل دھک سے رہ گیا. ایک لمحے کو عریشہ کو سختی سے دیکھنے لگی. عریشہ، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ عریشہ سسکنے لگی. مجھے معاف کر دو آپی، میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی. میرب کا دل کٹنے لگا. اس نے روتے ہوئے اپنی بہن کی حالت دیکھی. اسے لگا کہ اچھا ہے، بس کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور دروازے پہ کھڑا زیان یہ سب کچھ سن چکا تھا. اس کا دل ایک اور بوجھ تلے دب گیا. ارمان، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اسے اب یہ سب سمجھ آ گیا تھا. ارمان کی اچانک روانگی، اس کی خاموشی، وہ ایک بزدل تھا جو اپنی ذمہ داریوں سے پاک گیا تھا. لیکن زیان اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا. وہ جان چکا تھا کہ اس کا خاندان ان دو بہنوں کا مجرم ہے اور وہ ان کا محافظ بننے کا فیصلہ کر چکا تھا. کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی. میرب اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی. سامنے موجود زیان کو دیکھتے وہ بول رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ اتنا کیسے گر سکتے ہیں. اس نے میری معصوم بہن کی زندگی برباد کر دی، نکاح کیا، وعدے کیے، خواب دکھائے، اور پھر اچانک غائب ہو گیا. زیان کی نگاہیں نیچی تھی، سانس رکا ہوا تھا اور وہ میرب کی ہر بات پر خاموشی سے ضبط کیے کروے گھونٹ پھرا تھا. تبھی اچانک آفس کے دروازے پر تیز قدموں کی آواز سنائی دی اور اگلے لمحے ایک بلند آواز گونجی، او بھائی زیان، تو یہاں چھپا بیٹھا ہے، کمال ہے یار، میں تجھے پورے کمپنی میں ڈھونڈ رہا تھا اور تو یہاں پیون بن کر بیٹھا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ تو اس کمپنی کا مالک ہے یار. یہ کہتے ہی دروازے میں داخل ہونے والا نوجوان زور سے ہنسا، اور زیان کا دوست تھا وہ ذیشان خان، جو کہ اس کے ساتھ بیرون ملک پڑھتا تھا. میرب اس وقت زیان کے سامنے بیٹھی تھی اور جب اس کی سماعت سے ذیشان کے الفاظ ٹکرائے تو پل کے چپکنا بھی بھول گئی. اس کے دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو. اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابری. اس نے دھیرے سے زیان کی طرف دیکھا. وہ خاموش بیٹھا، گھبرا کر نظریں چرا گیا. ذیشان اب بھی بول رہا تھا، او یار سچ بتا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے؟
اور یہ سب کے سامنے کیا ڈرامہ کوئی کیوں کر رہا ہے تو؟ زیان نے اس کی طرف سخت نظروں سے دیکھا، جیسے خاموشی سے کہہ رہا ہو کہ چپ ہو جا، لیکن ذیشان بے خبر تھا۔ اور پھر میرب کی آواز اٹھی، زخم خوردہ اور لرز دکھ، تو تم زیان شاہ ہو، اس کمپنی کے مالک، وہی زیان شاہ جس کے بھائی نے میری بہن کی زندگی اجاڑ دی، اور تم بھی ویسے ہی نکلے، دھوکہ دینے والے جھوٹے۔ اور تم مجھے بھی اپنی میٹھی باتوں میں فریم میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ میری عزت، میرے وقار کو رون سکو، جیسے تمہاری بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا۔ زیان نے فوراً آگے بڑھ کر وضاحت دینا چاہیے، نہیں میرب، میری بات سنو۔ لیکن میرب کا غصہ عروج پر تھا۔ اس نے اپنا بازو چھڑوایا اور اگلے لمحے زیان کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ خبردار زیان خان، خبردار جو میرے قریب آئے، تم اور تمہارے خاندان سب ایک جیسے ہو، جھوٹے اور منافق۔ تم سب سے نفرت ہے مجھے۔ تم نے مجھے بے وقوف بنایا، میرے جذبات سے کھیلا۔ تم نے مجھے اپنی نفرت کا فریب دیا اور سچ کیا تھا تم بھی اپنے باپ کی ہی اولاد ہو، جنہوں نے ہمیں ہمارے ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ دھوکہ دینا تم لوگوں کی فطرت میں شامل ہے۔ پورا سٹاف اس کشور کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ سب نظریں حیرت سے زیان اور میرب پر ٹکی تھی۔ ابھی میرا چیخی، سب دیکھ لو، یہ ہے تمہارا زیان شاہ، اس کمپنی کا مالک، جو اتنے دنوں سے ایک ملازم بن کر میرے جذبات سے کھیل رہا تھا، صرف اور صرف اس لیے تاکہ یہ بھی مجھے بعد میں ساری دنیا کے سامنے رسوا کر سکے۔ زیان نے پھر کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن میرب نے تیزی سے پلٹ کر اپنا پرس اٹھایا اور اپنے کیبن کی طرف گئی۔ وہ واپس آ کر ایک کاغذ اس میں منہ پر دے مارا۔ یہ ہے میرا ریزائننگ لیٹر مسٹر زیان شاہ۔ اس کمپنی میں میرے باپ کی محنت شامل تھی، لیکن میں یہ دولت تمہارے منہ پر مارتی ہوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے تم لوگوں سے، بس مجھے اور میری بہن کو میرے حال پر چھوڑ دو۔ ہماری زندگی کو اجاڑنے کے لیے اور کتنا گرو گے تم لوگ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، چہرہ تپ رہا تھا اور الفاظ زہر کی طرح نکل رہے تھے۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے نکل گئی۔ پورا سٹاف سکتے میں تھا۔ زیان سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی تھپڑ کا نشان تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور گال پر بہہ گیا۔ ذیشان جو ابھی بھی وہیں کھڑا تھا خود کو کوسنے لگا، یار میں نے کیا کر دیا؟ مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میں نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ زیان نے کچھ نہ کہا، بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور چپ چاپ آفس سے باہر نکل گیا، اور ذیشان اس کی خاموشی میں چھپا دکھ دیکھتا رہ گیا۔ اندھیری رات تھی، ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ سڑک کے کنارے لیمپ کی مدھم روشنی میرب کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جو ایک بس سٹاپ سے خاموشی سے کھڑی تھی، ہاتھ میں پرانی سی فائلز، اور چہرے پر تھکن کی گہری پرچھائیاں تھی۔ اسے ایک اور کمپنی میں ایکسپیرینسڈ کی بنا پر بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ دوبارہ رواں ہو رہی تھی، مگر اسے کیا خبر تھی، سڑک کے اس پار ایک گاڑی میں وہی آنکھیں ہر روز کی طرح آج بھی اس پر جمی تھی۔ زیان خاموشی سے گاڑی کے اندر بیٹھا، سائے میں چھپا اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے دل میں اب صرف تماشائی ہونے کا کرب تھا، اور اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا ذیشان چپ چاپ۔ زیان کے چہرے پر وہ خاموش تڑپ پڑ رہا تھا۔ زیان نے آہستہ سے کہا، میں اس کے قریب جا کر اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا، بس یہ تسلی کافی ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ میرب جہاں بھی جاتی، زیان ہر جگہ اس پر نظر رکھتا، اور اب ذیشان بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ذیشان نے ایک دو بار میرب کے ساتھ عریشہ کو دیکھا، اور عریشہ کی معصوم سی صورت اس کے دل میں رہ گئی تھی، اور آج ہمت کر کے ذیشان نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، میں بس اسے ایک بار اپنے دل کی بات کہنا چاہتا، میں عریشہ کو اپنانا چاہتا۔ زیان اس کی معصومیت اور اس کے چہرے پر جو بے بسی تھی، اس نے میرے نیندیں چرا لی ہے۔ زیان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر ہمت کرا اور جاؤ، لیکن عریشہ سے پہلے میرب سے بات کرو، انشاءاللہ بہت جلد۔ ذیشان نے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا۔ دوسری طرف میرب اور عریشہ کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ عریشہ کی طبیعت بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ 9ویں مہینے کے آخری دنوں میں تھی، چلنا بھی مشکل اور اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، لیکن اس سب سے زیادہ دل کا بوجھ تھا کہ وہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گی، کیا جواب دے گی ان سوالوں کا جو ہر گلی، ہر دروازے سے اس کی طرف پڑتے تھے۔ محلے کی عورتیں اور مالک مکان آئے روز تن سے بڑے جملے سناتے، اور آج پھر سے محلے کے کچھ لوگ ان کے گھر کے باہر جمع تھے۔ بہن جی، بس 2-4 دن اور ہیں، اس کے بعد اگر اس بچے کا باپ یہاں نہ آیا تو معاف کرنا، ہم اپنی بیٹیوں کے بیچ ایسی لڑکی کو نہیں رکھ سکتے۔ میرب کے ہاتھ لڑ سے لگے تھے۔ اس نے عریشہ کے کمر پر ہاتھ رکھا، جو خاموشی سے پردے کی اوٹ پر بیٹھے تھے۔
عریشہ نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، بس آہستہ کسی کا آپی میں تھک گئی ہوں، اب روز روز لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتی. تم اکیلی نہیں ہو عریشہ، میں ہوں تمہارے ساتھ. لیکن دنیا نہیں ہے نا ہمارے ساتھ آپی. دنیا ہمیں ہر دن جلاتی ہے، اور وہ جس نے یہ آگ لگائی وہ خود تماشائی بن گیا ہے. میرب کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں ابھری. وہ جانتی تھی کہ اس کا صبر کمزور پڑتا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی بہن کے لیے مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی. باہر سے پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. میرب تیزی سے اٹھی، دروازہ کھلا تو محلے کی ایک بڑی خاتون کھڑی تھی. بیٹی بس اب کچھ کرو، ورنہ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ یہ محلہ تم لوگوں کے لیے نہیں ہے. میرب نے سر ہلایا مگر زبان بند رہی. وہ واپس آ کر عریشہ کے پاس بیٹھ گئی. رات کے سائے دھیرے دھیرے گہرے ہو رہے تھے. کھڑکی سے چھن چھن کر آتی سڑک کی زرد روشنی کمرے کی دیواروں پر پڑ رہی تھی. عریشہ کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، پیشانی پسینے سے تر تھی اور ہونٹ خشک. میرب اس کے پاس بیٹھی، اس کا ہاتھ تھامے مسلسل اس کی نبض چیک کر رہی تھی. دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ صرف عریشہ کا بلکہ میرب کا بھی. ایک ایک لمحہ بوجھ بن رہا تھا. عریشہ کی ایک درد پڑی سسکی نکلی. آپی مجھے بہت درد ہو رہا ہے. میرب نے فوراً اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی کو چھوا. میں ہوں نا، کچھ نہیں ہمیں توڑی، کچھ بھی نہیں. باہر سرد ہوا کا جھونکا دروازوں کو دھیرے سے ہلانے لگا. میرب جلدی سے دوپٹہ سنبھالتی عریشہ کو سہارا دیتی باہر نکلی. رکشہ لیا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی. رات کے تیسرے پہر ہسپتال کے انتظار گاہ میں ایک خاموشی تھی. میرب بے چینی سے ایک ہی جگہ بار بار چکر لگا رہی تھی. اچانک مسکراتی ہوں نرس کمرے سے باہر آئی. مبارک ہو، آپ کے بیٹی ہوئی ہے. ماں اور بچی دونوں خیریت سے. میرب کی آنکھوں میں آنسو آ پا رہا ہے. دل جیسے ہلکا ہو گیا، جیسے برسوں بعد کوئی چمک، کوئی امید، کوئی مسکراہٹ دوبارہ زندگی میں قدم رکھ چکی ہو. کمرے کے اندر عریشہ نحیف سی حالت میں بیڈ پر لیٹی تھی. بازو میں ایک چھوٹی سی پری گلابی سی نازک سی سانس لے رہی تھی. یہ میری بیٹی ہے آپی. عریشہ کی آواز رن گئی تھی. میرب خاموشی سے آگے بڑھی، جھک کر اس ننھی سی جان کی پیشانی پر لب رکھے، پھر عریشہ کو سینے سے لگا لیا. یہ ہماری زندگی ہے عریشہ، اور انشاءاللہ یہ ہمارا فخر بنے گی. دھوپ کی ہلکی شعائیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی. گھر میں دل کو جکڑ لینے والی خاموشی تھی. میرب عریشہ کو بازو کے سہارے تھامے گھر کے اندر داخل ہوئی. ہاتھوں میں ننھی سی پری گلابی چادر میں لپٹی بچی تھی جو ابھی تک سکون سے سو رہی تھی. عریشہ دھیرے دھیرے چلتی بیڈ پر بیٹھ گئی. نظریں جھکی ہوئی تھی، چہرہ اترا ہوا، اور آنکھیں وہی آنکھیں جو کبھی خوابوں سے بھرپور ہوا کرتی تھی، اب ان میں صرف شرمندگی، خوف اور بے بسی تھی. میرب نے چپ چاپ بیٹی کو اس کی گود میں رکھا. یہ تمہاری بیٹی ہے عریشہ، اور تم اس کی ماں ہو. تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عریشہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے. آپی ہم اب کہاں جائیں گے؟ میرب نے ایک لمحہ کو کچھ نہیں کہا، جیسے سانسیں تھم گئی ہیں اور لفظ گلے میں اٹک گئے. پھر آہستگی سے بولی، پتہ نہیں. اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی. میرب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور دھیرے سے اٹھ کر اسے کھولا. سامنے سفید شلوار قمیض میں سنجیدہ چہرہ اور گہری آنکھوں کے ساتھ زیان کھڑا تھا. وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر نظریں اٹھا کر سیدھا میرب کی طرف دیکھا. میں تم دونوں سے ملنے آیا ہوں. میرب کی آنکھوں میں ایک دم نفرت ہوتی. وہ ایک قدم پیچھے ہوئی. اب کیا دیکھ لے آئے ہو؟ وہی منظر جیسے تمہارے باپ نے برسوں پہلے ہمارے گھر سے نکالا تھا. اب محلے والے جب ہمیں یہاں سے نکالیں گے. وہ تماشا دیکھ لے آئے ہو؟ زیان کی سانسیں رکی اور کچھ لمحے خاموش رہا. میں کوئی تماشا دیکھ لینے آیا میرب، میں اپنی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں. ذمہ داری؟ میرب کا لہجہ کڑوا ہو گیا. تمہارے باپ نے جس طرح ہمیں دروازے سے نکالا تھا، آج پھر تمہارے بھائی کی وجہ سے ہم دروازے پر ہی کھڑے ہیں. کیا فرق رہ گیا ہے؟ زیان ایک قدم آگے بڑھا. میں فرق بننے آیا ہوں. عریشہ کی بیٹی میرے بھائی کی بیٹی ہے، اور میں اسے اپنی بیٹی مانتا ہوں. میں اسے لینے آیا، میں اس کا قانونی سرپرست بننا چاہتا ہوں. میرب ششر رہ گئی تھی. زیان نے دروازے سے باہر نکل کر پورے محلے والوں کو آواز دی، سنیے سب لوگ، یہ بچی میرے بھائی کی بیٹی ہے، اور اب اس کا ذمہ دار میں ہوں. اگر اس خاندان سے کسی کو شکایت ہے تو میرے سامنے آ کر کے. میں اس بچی کو گود لینا چاہتا ہوں. یہ میری بیٹی ہے، اور اس کی ماں جب چاہے اس سے مل سکتی ہے، اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہے، لیکن اب ان دونوں کو کوئی گھر سے باہر نکالنے کی بات نہیں کرے گا. محلے میں خاموشی چھا گئی تھی. سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور میرب دروازے کے پیچھے کھڑی آنکھوں میں بے یقینی لیے زیان کو تکتی رہ گئی.
جو آج پہلی بار اس کے لیے دیوار بن کر کھڑا تھا۔ دوپہر کی دھوپ اب دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی۔ کمرے ایک کے ایک طرف جھولا جھول رہا تھا، جہاں سفید کپڑے میں لپٹی ننھی سی گڑیا آنکھیں بند کی سکون سے سو رہی تھی۔ عریشہ کے چہرے پر ایک تھکن بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ بار بار بچی کے جھولے کو دیکھتی اور پھر خاموشی سے سوچوں میں کھو جاتی۔ کل ہی ذہن عریشہ کے کہنے پر اس ننھی بڑی کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میڈم نے دروازہ کھولا تو سامنے ذہن کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ذیشان بھی تھا۔ ذیان نے مختصر سا مسکرا کر کہا، ہم اندر آ سکتے؟ عریشہ سے ملنے آیا ہے۔ میڈم نے پیچھے ہٹ کر راستہ دیا اور دونوں آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے۔ عریشہ نے ذیشان کو دیکھا تو ایک پل کے لیے چونکی، پھر نظریں جھکا دی۔ ذیشان نے کچھ دیر خاموشی سے بچی کو دیکھا، پھر دھیرے سے آگے بڑھا، جھولے کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بہت پیاری ہے، وہ دھیرے سے بولا، بالکل اپنی ماں جیسی معصوم۔ عریشہ اور میرب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ذیشان نے گہری سانس لے کر اٹھا اور صوفے پر زیان کے برابر بیٹھتے اس نے نرمی سے کہا، میرب، میں آپ سے اور عریشہ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرب نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں دراصل عریشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اسے وہ مقام اور عزت دینا چاہتا ہوں جس کی یہ حقدار ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میرب جو دروازے کے پاس کھڑی تھی حیرت سے ذیشان کو دیکھ رہی تھی۔ عریشہ کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ کیا آپ واقعی؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ ذیشان نے آہستگی سے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن اگر تم نہیں چاہتی تو میں کبھی دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کروں گا۔ لیکن عریشہ کے حلق میں کچھ اٹکا۔ میں ارمان کی نکاح میں ہوں، جسے وہ خود کو یاد دلایا تھا۔ ذیان کی آواز نے اس کا دل کاٹ دیا۔ وہ تمہیں طلاق بھجوا چکا ہے، اب اس کے لیے ہماری زندگی کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ عریشہ کے دل میں آج کچھ ٹوٹا تھا، کبھی نہ جڑنے کے لیے۔ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ میرب کی آنکھوں میں پہلی بار سکون ابھرا تھا اور ذہن خاموشی سے میرب کو دیکھ رہا تھا، شاید اس امید کے ساتھ کہ وہ بھی کبھی اسے ویسی ہی نظر سے دیکھے گی جیسے آج عریشہ نے ذیشان کو دیکھا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف پنکھے کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی اور فضا میں ہلکی سی نمی تھی۔ کونے میں رکھے بیڈ پر عریشہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں چھوٹی سی بچی سو رہی تھی، جس کا چہرہ دودھ جیسا سفید اور آنکھیں بند تھی جیسے کوئی فرشتہ خوابوں کی سرزمین میں اتر گیا ہو۔ عریشہ کی آنکھیں سرخ تھی، چہرے پر اداسی کی چھاپ تھی اور بدن پر کمزوری تاری تھی۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور میرب اندر آئی۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، چہرے پر تھکن کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ وہ خاموشی سے عریشہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور دھیرے سے بولی، عریشہ، میری بات غور سے سن۔ عریشہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر پلکیں جھکا لی۔ میرب نے اس کی ہتھیلی تھامی اور نرمی سے بولی، کل ذیان اور ذیشان آئے تھے بچی سے ملنے کے لیے، تم جانتی ہو نا؟ ذیشان نے کیا کہا؟ عریشہ نے اس بات پہ سر رہا ہے۔ میرب کی آواز اور مدھم ہو گئی۔ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں تمہاری عزت لوٹانا چاہتا ہے۔ عریشہ کی پلکیں لرزی، اس کے ہونٹ کپ کپائے، مگر آواز نہ نکلی۔ میرب نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ دیکھو، میں جانتی ہوں تم نے جو کچھ سہا وہ ناقابل بیان ہے، مگر ہم ہمیشہ ماضی کے درد میں نہیں جی سکتے۔ عریشہ، تمہیں اپنے لیے جینا ہوگا، اپنی بیٹی کے لیے جینا ہوگا، اس ننھی سی جان کے لیے جو تمہارے وجود کا ٹکڑا ہے۔ اگر ذیشان واقعی تمہیں اپنانا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، تو شاید یہی اللہ کا انصاف ہے۔ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے اپنی بچی کو سینے سے لگا بس اتنا کہا، اگر آپ کہیں ابھی تو میں مان جاؤں۔ میرب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آنکھیں بند کر کے بس دل ہی دل میں اتنا کہا، یا رب، اس گھر میں اب صرف سکون اتار دینا۔ کمرہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، سفید پردے ہلکی ہوا سے تھرک گئے تھے۔ نکاح کی تقریب سادگی سے سجائی گئی تھی، لیکن دلوں میں ایک عجیب سی گہرائی اور خاموشی، شکر گزاری تھی۔ مہمان کم تھے، مگر ہر آنکھ میں اطمینان اور خوشی تھی۔ عریشہ سفید دوپٹے میں لپٹی دلہنوں کی طرح خاموش اور نرمی سے جھکی بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں وہی چھوٹی سی بچی جسے ابھی چند دن پہلے ذیان نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر گود میں اٹھایا تھا۔ ذیان خاموشی سے نکاح خواہ کے پاس کھڑا تھا، نکاحیں جھکی ہوئی مگر دل میں سکون کی لہریں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج اس کے کیے گئے فیصلے نے کسی کی ٹوٹی ہوئی زندگی کو پھر سے جوڑ دیا ہے۔ نکاح خواہ نے جب ذیشان سے قبولیت کے الفاظ دہرائے تو وہ مضبوط لہجے میں بولا، جی، میں نے قبول کیا۔ پھر 3 بار خاموشی سے قبولیت کی تمام بوجھنے والی گواہیوں کے بیچ وہ آگے بڑھا اور نکاح کے فوراً بعد سب کی موجودگی میں ذیان کی طرف دیکھا جو ایک طرف کھڑا تھا۔ پھر وہ عریشہ کے قریب آیا اور دھیرے سے بول، اب یہ بچی ذیان بھائی کی ذمہ داری نہیں بلکہ میری ہے۔
جب میں اس بچے کی ماں سے محبت کرتا تو میں اس بچی کو بھی باپ کا پیار دے سکتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر میرب نے آنکھیں اٹھا کر ذیشان کو دیکھا اور پہلی بار دل کے اندر کہیں بہت گہرائی سے کوئی نرم سی لہر اڑی، اور وہ لمحہ تھا جب اس نے دل سے زیان کے لیے وہ نرمی محسوس کی کہ جس نے اس کے بہن کی عزت، زندگی اور خوشیاں لٹائی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا، مگر دل میں پہلی بار زیان کو کوئی ملال نہیں تھا، نہ نفرت، نہ غصہ، صرف سکون تھا۔ ڈرائنگ روم میں نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ صوفے پر عریشہ ذیشان کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ شادی کے بعد کے دنوں میں اس کے چہرے پر ایک نئی چمک آئی تھی، جسے صدیوں بعد اس کی زندگی میں سکون لوٹ آیا ہو۔ میرب چائے کے 2 کپ لے کر آئی اور ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ایک کپ ذیشان کے ہاتھ میں تھمایا ہی تھا کہ ٹی وی پر اچانک بریکنگ نیوز کی سرخی ہوئی۔ معروف شاہ انٹرپرائز کے مالک زیان شاہ کی غیر معمولی پریس کانفرنس۔ عریشہ نے جلدی سے ریموٹ اٹھایا اور آواز تیز کی۔ کیمروں کے سامنے زیان شاہ ایک سنجیدہ مگر باوقار انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری تھکن نہیں، مگر آنکھوں میں وہی دھیما وقار اور نرمی تھی جو اسے دوسروں سے جدا کرتا تھا۔ میں نے آج کی ایک پریس کانفرنس اپنے بزنس کے لیے نہیں بلائی ہے، بلکہ میں ایک سچ آپ سب سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ گہرا سانس لے کر بولا، کئی سالوں سے میری فیملی کی ایک بڑی کمپنی شاہ انٹرپرائزز صرف میرے نام سے چلائی جا رہی ہے، مگر اب میں یہ آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کمپنی کا اصل حقدار صرف میں نہیں ہوں، بلکہ 2 اور اہم نام اس کے اتنے ہی حقدار ہیں، میرب حسین شاہ اور عریشہ حسین شاہ۔ میرب کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھی، ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ تھر تھرا گیا۔ عریشہ ایک دم اچھل کر بیٹھی۔ آپی سنا آپ نے؟ ٹی وی اسکرین پر زیان نے پھر سے کہا، کچھ خاندانی تنازعات اور ناانصافیوں کی بنا پر ہم دونوں بہنوں سے ان کا قانونی حق چھین لیا گیا تھا، مگر اب میں زیان شاہ انہیں ان کا مقام واپس دیتا ہوں۔ آج سے میں میرب حسین شاہ کو شاہ انٹرپرائزز کی نئی CEO کے طور پر نافذ کرتا ہوں، اور وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ کل سے وہ اپنی اسی وقار اور حیثیت کے ساتھ اس کمپنی کو سنبھالیں گی جس مقام کی وہ حقدار ہے، اور ہمیشہ رہیں گی۔ عریشہ نے خوشی سے چیخ ماری اور میرب سے لپٹ گئی۔ آپ جیت گئی، آپ کا صبر، آپ کی محنت، اور جان بھائی واقعی بہت اچھے ہیں۔ میرب کی نظریں ابھی تک ٹی وی اسکرین پر جمی تھی، آنکھوں میں نمی تھی، دل دھڑک رہا تھا، اور بے یقینی کا سمندر آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ یہ سب کیسے؟ اس نے خود سے جیسے سوال کیا۔ گھر کے باہر سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی آ کر رکی تھی، جس کے ساتھ 2 باڈی گارڈ طریقے سے دروازہ کھول کر کھڑے ہو گئے۔ محلے کے لوگ اپنی کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانک رہے تھے اور حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر سرکوشیاں کر رہے تھے۔ ایک عام سی لڑکی جسے کل تک وہ طرز بھری نظروں سے دیکھتے تھے، آج اس کے لیے کمپنی کی اسپیشل گاڑی سیکیورٹی آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو عریشہ نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا اور دروازہ کھلا۔ سامنے کھڑے باڈی گارڈز نے مؤدبانہ انداز میں کہا، ہمیں محترمہ میرب حسین شاہ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اندر میرب ہنوز بستر پر بیٹھی خالی نظروں سے دیوار کو تک رہی تھی۔ کل سے اب تک اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جیسے وقت اچانک رک گیا ہو۔ عریشہ اس کے قریب آئی اور ہاتھ تھام کر نرم لہجے میں بولی، آپی خدا کا شکر ادا کریں، آپ کی عزت، آپ کا مقام آپ کو واپس مل گیا۔ زیان بھائی نے ہمیں ہمارا حق دیا، لوگ ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں، مگر آج دیکھو وہی لوگ ہمیں رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ میرب کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ عریشہ نے اس کے وارڈروب سے نیلا سوٹ نکالا اور اس کے قریب آ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا، اٹھے آپی، میں تیار کرتی ہوں آپ کو ویسے ہی لگنا ہے جیسے CEO کو لگنا چاہیے، خوددار، باوقار اور سب سے حسین۔ میرب نے دھیرے سے سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہے۔ آنکھوں میں بے یقینی ابھی بھی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں جس سکون کی ہلکی سی رمجم ہونے لگی تھی، جسے برسوں کی اندھیری رات کے بعد کوئی صبح دروازہ کھٹکھٹا رہی ہو۔ آج آفس کی راہداریوں میں خاموشی کے ساتھ ایک عجیب سا وقار بکھرا ہوا تھا، جیسے سب اپنی سانس روکے میرب شاہ کا انتظار کر رہے ہو۔ کچھ ہی لمحوں بعد بلند ایڑیوں کی ہلکی ہلکی چاہ فضا میں گونجنے لگی، اور آفس کے تمام سٹاف نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے نیلے رنگ کے لباس میں سلجھی ہوئی چال اور سنجیدہ نگاہوں کے ساتھ میرب شاہ اندر داخل ہوئی۔ راستے کے دونوں طرف کھڑے ملازمین نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکایا۔ زیان شاہ جو پہلے ہی دروازے میں کھڑا تھا، اسے دیکھتے ہی چند قدم آگے بڑھا
اور مسکراہٹ کی باتیں نرم لہجے میں کہا، خوش آمدید CEO میرب حسین شاہ۔ پھر بغیر کوئی اور لفظ کہے اسے اس کے کیبن تک چھوڑنے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میرب خاموش تھی مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ کیبن کے باہر پہنچ کر زیان واپس پلٹنے لگا ہی تھا کہ میرب نے ہلکی سی آواز میں پکارا، زیان۔ وہ پلٹا تو آہستہ سے بولی، شکریہ۔ زیان ایک پل کو رکا، پھر وہی نرم لہجہ، شکریہ تمہیں نہیں کہنا چاہیے میرب، بلکہ مجھے تم سے معافی مانگنی چاہیے کہ تمہارا حق تمہیں دینے میں مجھے بہت دیر ہو گئی۔ وہ دونوں ایک لمحے کو دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے تھے، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے ان بے شمار لمحوں کا حساب کتاب اسی ایک خاموشی میں ہو رہا ہو۔ میرے کو کمپنی سنبھالے مہینہ گزر چکا تھا اور اب پھر سے اس کے دل میں زیان کو دیکھ کر کچھ دھڑکنے لگا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور آسمان پر سنہری روشنی کی آخری کرنیں بکھری ہوئی تھی۔ وہ دونوں کمپنی کی نئی سائٹ پر موجود تھے جہاں تعمیراتی کام ختم ہونے کے قریب تھے۔ مزدور اب اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ زیان سب سے بات کرنے میں مصروف تھا اور میرب کچھ فاصلے پر کھڑی دھیرے دھیرے ڈھلتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحہ کچھ عجیب سا تھا، دل میں ایک پرانا سا درد اور نرمی اکٹھے ہو کر جیسے کوئی سوال اٹھا رہے تھے۔ تبھی زیان کی نظر اس پر پڑی۔ وہ کچھ دیر سے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا اور عین اس کے سامنے جا کر خاموشی سی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرب چونک گئی، اس کے چہرے پر حیرت تھی مگر زیان کی نگاہوں میں گہرائی تھی۔ میرب، میں جانتا ہوں میں نے بہت دیر کر دی، مگر آج میں اپنے باپ اور بھائی کی طرف سے کی گئی ہر زیادتی کی معافی مانگتا ہوں۔ جو کچھ تم نے سہا وہ شاید میری زندگی کا سب سے بڑا قرض جو کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں اس دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی زندگی کا سب سے معتبر رشتہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا ہمسفر بنانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی غیرت، اپنا مان، اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ میرب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، وہ دھیرے سے جھکی اور زیان کے دونوں کندھے تھام کر اسے اپنے برابر کھڑا کیا، اور اس لمحے اس کے ذہن میں وہ سارے مناظر ایک ایک کر کے چھا گئے جب زیان نے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ میرب نے اس کی طرف دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات پہ سر ہلا دیا اور زیان کی آنکھوں میں وہ خوشی جھلکنے لگی جس کا اس نے برسوں انتظار کیا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا جیسے اسے اپنے بازو میں بڑھنا چاہتا، مگر پھر ایک دم رک گیا اور پیچھے ہٹ گیا، جیسے اسے یاد آ گیا کہ وہ بھی اس کی محرم نہیں ہے۔ اس کی اس حرکت پر میرب کا قہقہ گونجا اور زیان بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے پہلی بار میرب کو کھل کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا اور اسے ایک لمحے میں وہ سب کچھ تھا جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ بے شک خدا انسان کو بہترین سے نوازتا ہے۔